السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک تصور۔ اچھا جی، معروف یوٹیوبر ٹک ٹاک سٹار رجب بٹ، جو رجب فیملی کے نام سے آپ نے یوٹیوب پر دیکھا ہوگا، ٹک ٹاک پر دیکھا ہوگا، آج کل ان کی شادی کے بڑے چرچے ہیں، سبھی جانتے ہیں انہیں، کراچی والے لوگ بھی ان کو دیکھتے ہیں، پاکستان بھر میں لوگ ان کو دیکھتے ہیں، اور انہیں پولیس والے بھی دیکھتے ہیں، وائلڈ لائف والے بھی دیکھتے ہیں، ان کے فین ہیں، اچھا کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، اور اچھے سے مراد یہ اچھا کنٹینٹ وہی ہوتا ہے جس کو لوگ دیکھتے ہیں۔ آج کل کے دور میں کہوں کہ جی آپ بکرات سکرات بننا شروع ہو جائیں تو میری گارنٹی انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ مطلب آج کل جس طرح کنٹینٹ چل رہا ہے وہ اس طرح کنٹینٹ بناتے ہیں اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں، بڑی کم عرصے میں انہوں نے ایک مقام بنایا ہے، مقام سے مراد لوگ جاننے لگے ہیں ان کو، ان کے ملینز فالوورز بھی ہیں۔ ان کی شادی کے بڑے چرچے تھے کہ جی بہت زبردست قسم کی شادی کی تقریبات ہوئیں، اس میں نوٹوں کی برسات ہوئی، اور پھر آج دوپہر میں ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ بڑی خبر ہے ان یوٹیوبرز فین کے لیے جو ان کو دیکھتے ہیں کہ رجب بٹ کو گرفتار کر لیا۔ کیا وجہ بنی گرفتاری کی؟ چونکہ اچھا، اس پہ میں اس لیے پروگرام کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی مجھے اس پر انفارمیشن موجود ہے میرے پاس، تو میں نے کہا وہ شیئر کروں میں آپ سے رجب بٹ۔ اور پھر ایم کیو ایم کے حوالے سے بات ہم کرتے ہیں۔ واڈا صاحب نے کچھ انکشافات کیے ہیں، اور واڈو صاحب آپ کو معلوم ہے کچھ کہتے ہیں تو آج کل سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پھر وہ ہوتا بھی ہے۔ اس طرف بھی ہم آتے ہیں، نجم سیٹھی صاحب کی جانب بھی آتے ہیں، عمران ریاض کی بات بھی ہم کریں گے، لیکن تھوڑا سا میں رجب بٹ کے حوالے سے آپ کو میں بتا دوں۔ رجب بٹ کو ان کا جہاں گھر ہے وہاں سے ان کو گرفتار کیا ہے جی، ان کا گھر ہے پارک ویو میں، لاہور میں، وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور وجہ کیا بنی ہے گرفتاری کی؟ وجہ بنی ہے انہیں شادی میں کسی نے تحفہ دیا تھا شیر کے بچے کا، جی نومولود شیر کا بچہ۔ مین وجہ وہ بنی گرفتاری کی، اور یعنی گرفتار تو اسی کے لیے آئے تھے، لیکن ساتھ میں پھر رائفل بھی برآمد ہو گئی۔ وہ کیا کہانی ہے؟ اب میں پوری کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ ہوا یہ کہ ان کی شادی ہوئی، اور شادی میں بہت سارے تحائف ملے انہیں، اس میں شیر کا بچہ بھی تھا۔ اب شیر کا بچہ رکھنے کے لیے لائسنس بنوانا پڑتا ہے، اور لائسنس ان کے پاس نہیں ہے۔ وائلڈ لائف والے بھی ان کے فین ہیں، دیکھتے ہیں ویڈیوز ان کی، پولیس والے بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں اور ہمارے آپ کے درمیان ہی رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اچانک وہ کارروائی بھی کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی پکی رپورٹ دے رہا ہوں میں آپ کو۔ تو ہوا یہ کہ رجب بٹ صاحب کے گھر جو ہے، وائلڈ لائف والوں نے کہا کہ جی ہم تو چونکہ بچہ شیر کا رکھا ہوا ہے، لائسنس ہے نہیں ان کے پاس، تو چھاپا مارا جائے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ یوٹیوبر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، فین ہوں گے، ان کے مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے ان کی فیملی کی جانب سے یا اہل محلہ کی جانب سے۔ ساتھ میں انہوں نے تھانہ چونگ لگتا ہے ان کی رہائش گاہ کو، تو ان کو بھی لے لیا، انہیں لے کر وہ وہاں پہنچے، شیر کا بچہ برآمد کیا، رجب صاحب کو پکڑ لیا کہ چلیں جی موبائل میں بیٹھیں۔ وہ آگے آگے موبائل میں بیٹھنے لگے، تو پولیس والوں نے بھی ظاہر ویڈیوز دیکھی ہوئی ان کی شادی کیا آج کل بڑی مشہور ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک باکس آپ کو ملا تھا گولڈن کلر کا، جس کا آپ نے کہا تھا جی یہ چیز میں نہیں دکھاؤں گا، وہ باکس تو ذرا لائیں نا۔ وہ باکس لایا گیا، اور اس باکس میں تھی جی رائفل، ظاہر ہے اس کا بھی لائسنس نہیں، اب شیر کے بچے کا بھی لائسنس نہیں، اس کا بھی لائسنس نہیں۔ اس چکر میں جناب رجب بٹ کو گرفتار کر لیا گیا، اور ان کی رہائش گاہ سے گرفتار ہوا، ایف آئی آر درج ہو گئی، اور رائفل کے ساتھ 4 گولیاں بھی برآمد ہوئیں، تو اس لیے ان کو ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ یہ میں نے کہا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ اس کا بتا دوں۔ گو کہ خبروں میں یہ بھی تھا کہ 2 لڑکے یوٹیوبر ہیں، وہ بھی، ان کا الزام یہ تھا ان کے اوپر، اس خبر سے ہٹ کے بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا رجب بٹ کی فیملی نے ہم پر تشدد کیا ہے، اور رجب بٹ کی والدہ فرما رہی تھیں کہ چونکہ ان کے بچوں نے، ان 2 بچوں نے جنہوں نے جن کا الزام ہے کہ ہم پہ تشدد کیا گیا، ان کی بیٹی کی، جن کا نام مانو، غالباً پیار سے نام لیتے ہوں گے گھر میں، جس طرح اپنے بچوں کو والدین کہتے ہیں پیار محبت سے مختلف نام القابات دیتے ہیں، تو ان کی میمیکری کی گئی تھی یا جان بوجھ کے تذلیل کرنے کی کوشش کی تھی ویڈیو بنا کر، تو اس لیے انہوں نے ان کو گھر میں بٹھایا ہوا تھا، اور شاید ہو سکتا ہے چانٹے وانٹے مارے بھی ہوں، تشدد ہلکا پھلکا کیا بھی ہو۔ تو یہ معاملہ بھی بڑا شیر سرخیوں میں رہا، پھر وہ فائرنگ کا معاملہ شیر سرخیوں میں رہا، پھر ان کی شادی بڑی شیر سرخیوں میں رہی، اور اب ان کی گرفتاری تو ظاہر بننی تھی شیر سرخیوں میں، اور یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر رجب بٹ جو معروف یوٹیوبر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، ان کو گرفتار کیا ہے جی، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اور وہاں رپورٹر سے پہنچے تھانے کے باہر، تو وہاں ان کی فیملی کے کچھ لوگ، دوست یار ان کے احباب آئے ہوئے تھے،
تو انہوں نے ان کو روکا کہ آپ خبر کیوں چلا رہے ہیں اور تھانے کے سامنے کیوں کھڑے ہیں، یہ بھی لڑائی جھگڑا وہاں ہوتا رہا، یہ بھی ایک الگ خبر ہے۔ خیر وہ جذبات میں بعض دفعہ ہوتی ہیں ان چیزوں کو، ڈکی بھائی اور فلاں اور فلاں فلاں فلاں، جو شادی میں جو ناچ اچھل کود ناچ گانا جو ہوتا ہے اس میں وہ شریک بھی تھے، بڑے پیسے ویسے انہوں نے پھینکے، تو ان کی ویڈیوز بڑی اس حوالے سے وائرل ہو رہی تھی کہ جناب بڑی دھوم دھام اور بڑے پیسے، غیر ملکی کرنسی بھی نشاور کی گئی ہے۔ اچھا اب آ جائیں اس بات پر کہ نجم سیٹھی نے کہا ایم کیو ایم کے بارے میں کہ جب خالد مصطفی صاحب کا بیان آیا کہ میرا ریکارڈ بڑا اس حوالے سے خطرناک رہا ہے، یا اس حوالے سے میرا ریکارڈ کیا ہے کہ میں کسی وقت بھی حکومت چھوڑ دیتے ہیں اور کسی وقت بھی ہم حکومت چھوڑ دیں گے، تو اس پر بہت سارے لوگ تبصرے کر رہے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب نے کہا ان کے حوالے سے کہ ایم کیو ایم اصل میں جتنا بھی ایم کیو ایم کو دیا جائے وہ کم ہے، جتنا بھی دیا جائے نجم سیٹھی صاحب فرما رہے ہیں وہ کم ہے، وہ ہمیشہ روتی ہی رہتی ہے، لیکن یہ کہ جب بھی ان کو اشارہ کیا جائے تو لائن میں کھڑے ہو کے سلوٹ مار رہے ہوتے ہیں وہ، اور یہ انہوں نے کہا نجم سیٹھی صاحب کا تبصرہ ہے۔ اور اس طرح پھر شدید تنقید کی عمران ریاض جو معروف صحافی ہیں، یوٹیوبر ہیں، انہوں نے بھی شدید تنقید کی ہے ایم کیو ایم پر، کہا کہ جناب ان کی ایک گیجڑ بکیاں ہیں، اور اس طرح کے الفاظ انہوں نے بھی استعمال کیے، اور کہا کہ خالد مصطفی صاحب کہہ ضرور رہے ہیں لیکن جب تک اشارہ نہیں ہوگا ایسا ہوگا نہیں۔ لیکن یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایم کیو ایم ناراض حکومت سے، پیپلز پارٹی ناراض حکومت سے، مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض حکومت سے، یہ تینوں سپورٹ کر رہے ہیں نا نون لیگ کو، پھر تینوں اگر ناراض ہو گئے تو وجہ کیا ہے اس بات کی؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ نون لیگ ایک طرف کھڑی ہوئی، یہ تین ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، کیا نون لیگ ان تینوں کو منا لے گی یا معاملہ اس طرح چلتا رہے گا؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، اس کا جواب بھی میں دوں گا آپ کو۔ اس کے علاوہ واڈا صاحب نے ایک اور انکشاف یہ کیا ہے، جہاں واڈا صاحب کو گورنر صاحب نے انٹرٹینر کہا ہے، یاد ہے آپ کو؟ اور یہ میں بتاؤں ماضی کا ایک قصہ کہ مرحوم اللہ جنت نصیب کرے عامر لیاقت حسین کو انہوں نے کالم لکھا تھا جب ان کی ناراضگی ہو گئی تھی ڈاکٹر ارشد الباز صاحب سے، اور اس کالم میں انہوں نے لکھا تھا جنگ میں گورنر ارشد الباز کو انٹرٹینر کہا تھا۔ تو آج ایک اس وقت تو گورنر کو انٹرٹینر کہا گیا تھا، آج ایک گورنر کسی اور کو انٹرٹینر کہہ رہا ہے۔ جی ہاں، قانون تصور صاحب نے فیصل واڈا صاحب کو انٹرٹینر کہا ہے کہ وہ بڑے اچھے انٹرٹینر ہیں۔ خیر فیصل واڈا صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی شہباز حکومت گری ہوئی ہے، اس کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو ویسے گری ہوئی ہے، کچھ کر نہیں رہی، کچھ کر بھی لے تو ان کی کریڈیبلٹی کچھ نہیں ہے، لوگ ان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ پھر انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف کی جو رپورٹس بنائی گئی تھی میڈیکل، جن کی بنا پر وہ باہر گئے تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ پلیٹلیٹس بہت نیچے آ گئی ہیں، خدا نخواستہ مرنے کے قریب پہنچ گیا نواز شریف، تو وہ ہم نے تیار کر کے دی تھی، یعنی جعلی بنا کر ہم نے ہی دی تھیں، اور جس کے بنا پر وہ باہر گئے تھے۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے، اور جس کے بنا پر آپ جانتے ہیں 50 روپے کے اسٹامپ پیپر لکھ کر دے دیے تھے شہباز شریف صاحب نے، اور اس کے بنا پر نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، تو پھر آئے نہیں، جب تک نہیں آئے جب تک ان کو یقین نہیں ہو گیا کہ ملک میں ان کو اب کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور پھر جس طرح وہ آئے ریڈ کارپیٹ پر، اور ایئرپورٹ پہ ہی ان کے لیے نادرا والے پہنچ بھی گئے، یہ سہولتیں ساری ظاہر بڑے لوگوں کو ملتی ہیں، ہم اور آپ تو نادرا کے باہر کھڑے لائن لگا کے کھڑے رہتے ہیں، شناختی کارڈ نہیں بن رہا ہوتا، اور کراچی میں تو کیا کہنے، آپ جانتے ہیں کیا رویہ ہوتا ہے سرکاری کسی بھی دفاتر میں، کسی بھی دفتر میں آپ چلے جائیں۔ تو یہ وہ باتیں میں نے کہا مختصر سے ایک ولاگ آپ سے کیا جائے اور بتایا جائے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جب واقعی اب چھوڑنے والے ہیں حکومت کو، تو میں نے انہیں یہ کہا تھا میرے بھائی کہ نہیں، ایم کیو ایم فی الحال حکومت نہیں چھوڑے گی، وزارتیں ہو سکتا ہے ایک آدھ وزارت مزید ایم کیو ایم کو مل جائے، ترقیاتی فنڈز مل جائیں ایم کیو ایم کو، لیکن حکومت جب ایم کیو ایم چھوڑے گی کہ جب یہ حکومت جانے والی ہوگی، اس سے پہلے ایم کیو ایم حکومت نہیں چھوڑے گی۔ کیوں چھوڑے بھائی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کل میں نے خبر شیئر کی تھی، جو کراچی والے جانتے ہیں 70% پانی وہ جو ایک پائپ لائن ہے مین یونیورسٹی روڈ پر 84 انچ کی، وہ پھر ٹوٹ گئی ہے، اور 15 دن میں تیسری بار ٹوٹی ہے۔